سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا اپنے ہی یوٹیوب چینل جانو اسلام پر خیر مقدم ہے۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے تو عام طور پہ بلکہ ہر جگہ طاق صفیں لگوائی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی طاق صفیں لگائیے، 3 صف کم از کم ہونی چاہیے، 5 صفیں لگائیے، 7 صفیں لگائیے، یا 9 صفیں زیادہ مجمع ہے تو 9 صفیں یا اس سے زیادہ طاق عدد میں صفیں لگوائی جاتی ہیں، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں نماز جنازہ میں طاق صفیں لگوائی جاتی ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ آج ہم اسی پر ڈسکس کریں گے، تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک آپ بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نماز جنازہ میں 3 صفیں یا طاق عدد میں صفیں لگوائی جاتی ہیں۔ یہ طاق صفیں لگوانا، نماز جنازہ میں اہتمام کرنا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جس مسلمان میت پر 3 صفیں نماز جنازہ 3 صفیں لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں کچھ الفاظ مختلف ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی 3 صفیں کسی میت پر نماز جنازہ پڑھ لیں، اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا دستور یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے کہ نماز جنازہ میں لوگوں کی تعداد کم ہے، کم نمازی ہیں، کم مصلیان ہیں، تو حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے کہ نمازیوں کو 3 صفوں میں بانٹ دیتے تھے، 3 صفیں لگاتے تھے اور 3 صفیں لگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ طاق صفیں لگانے کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر صرف 7 مصلی ہوں، 7 نمازی ہوں نماز جنازہ میں، تو بھی طاق صفیں لگوانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ 7 آدمی اگر ہیں کسی میت پر نماز جنازہ پڑھنے والے، تو ان میں ایک شخص امام ہو جائے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد امام کے بعد جو صف ہوگی، پہلی صف ہوگی، اس میں 3 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، 3 آدمی کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری صف بنے گی، اس میں 2 آدمی کھڑے ہوں گے، اور پھر آخری صف بنے گی، اس میں 1 آدمی کو کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی 7 آدمی بھی اگر ہوں کسی نماز جنازہ میں تو اس میں بھی 3 صفیں بنائی جائیں گی، اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحیح حدیث میں، کہ اگر کسی مسلمان میت پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو طاق عدد میں 3 صفیں نماز جنازہ میں لگوانا، 5 صفیں، 7 یا 9 صفیں زیادہ مصلیان ہوں، زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں، تو طاق عدد میں جو یہ صفیں لگوائی جاتی ہیں، ایسا کرنا مستحب ہے۔ حضرت مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا، اس لیے طاق صفیں لگوائی جاتی ہیں، اور نماز جنازہ میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ طاق صفیں لگوائی جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔